اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، بندہ اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن بغض و حسد نہیں چھوڑتا، بندہ اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن چغلی و غیبت نہیں چھوڑتا، بندہ اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن والدین کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑتا، بندہ اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ برے سلوک سے پیش آتا ہے، بندہ اسلام کا نام تو لیتا ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا، اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ان تمام باتوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے، یعنی ان تمام باتوں کو دل سے سچ ماننے کا نام ایمان ہے۔ آج یہ پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے وہ رسولوں پہ ایمان رکھے نہ رکھے، کتابوں پہ ایمان رکھے نہ رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے نہ رکھے، اسلام کی ضروریات کو وہ مانے نہ مانے، کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے آپ حضرات کو۔ یہ یاد رکھنا ہے مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں پر بھی آپ کو عمل کرنا ہوگا، ان باتوں کو بھی سچ ماننا ہوگا۔ اگر ان باتوں میں کسی ایک بات کا اگر آپ انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایمان میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کو معبود برحق ماننا، اس کو عبادت کے لائق ماننا، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی اور کی ذات نہیں ہے، آپ کو اللہ کو ماننا ہوگا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے تمام فرشتوں کو ماننا ہوگا۔ کسی ایک فرشتے کا انکار کیا، کسی ایک فرشتے کی توہین کی، بندہ اسلام سے نکل جائے گا، چاہے کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، اگر فرشتوں کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر ایمان رکھنا ہوگا۔ کسی ایک رسول کا انکار کیا، کسی ایک نبی کا انکار کیا، بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بھی یاد رکھنا ہے اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے گا، اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، قیامت آئے گی اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ مسلمان کہلائیں گے، آپ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی ضروری چیزیں ہیں ان پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ جیسے ہمارے رسول پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ کا قرآن بولتا ہے، رسول پاک کی احادیث بتاتی ہیں۔
اگر کوئی رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جنت پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے، جہنم پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین کی جو بھی ضروری چیزیں ہیں ان سب پر آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ دین کی ضروری چیز میں سے اگر کسی ایک بات کا انکار کیا، اگرچہ کلمہ طیبہ پڑھے، اس لیے اس دھوکے میں کبھی مت رہنا کہ جو کلمہ پڑھ لے اور باقی کچھ ماننے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرو وہ مسلمان ہو، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ لازم و ضروری چیزیں ہیں ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا۔ ایمان کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا۔ بندہ مسلمان ہو گیا تو معلوم یہ ہوا جس کا ایمان نہیں ہے وہ نماز کتنی پڑھے، زکوٰۃ کتنی دے، حج بیت اللہ کی کتنی زیارت کر لے، لیکن اسے یہ چیزیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ چونکہ ایمان نہیں ہے، پہلا اسٹیپ نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تب اعمال فائدہ دیں گے، ایمان ہوگا تب نماز قبول ہوگی، ایمان ہوگا تب زکوٰۃ قبول ہوگی، ایمان ہوگا تب روزہ قبول ہوگا۔